بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران، حماس اور اسرائیل اور پیچھے جو امریکہ ہے، ان کی جو جنگ کے آج کل بہت چرچے ہو رہے ہیں اور دنیا میں بڑے خدشات منڈلا رہے ہیں، ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ جیسے پہلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ 1 اکتوبر 2024 کی رات کو ایران نے ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ اسرائیل پر کر دیا تھا، اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے اندر ایک کہرام مچ گیا، اور دنیا میں بھی ایک جو ہے نا بہت ایک ہیجان کی کیفیت آ گئی، اور ایک خوف و ہراس پھیل گیا کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں، طاقتور ممالک ہوتے ہیں، خصوصاً کے لیے اس وقت جو ایشو چل رہا ہے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل، حماس اور ایران کا، تو دوستو بات یہ ہے کہ جتنی بھی طاقتور ممالک ہوتی ہیں ان کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور ان اہداف کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ اسرائیل کے کیا اہداف ہیں اور کیا مقاصد ہیں۔ بیسیکلی جو اسرائیل ہے اس کے وہ گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، اس نے جو پلان دیا ہوا ہے، اس نے جو نقشہ دیا ہوا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، یعنی کہ دریائے دجلہ سے لے کر فرات تک، اور پھر عراق، اور پھر سعودی عربیہ، شام، لبنان، اور ایون کہ کئی جگہوں پر تو ان کا جو مدینہ تک کا علاقہ ہے وہ بھی اس نے اپنے میپ کے اندر شامل کیا ہوا ہے، جو اس نے گریٹر اسرائیل کا میپ دیا ہوا ہے۔ یہ تو اس کا کرسٹل کلیئر ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، اور وہ اس کے بعد ان علاقوں پر قبضہ کر کے وہ دنیا پہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ امریکہ پہ گئی۔ امریکہ جو ہے وہ اس کے مفادات یہ ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر، پورے ورلڈ کے اوپر سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر کنٹرول حاصل کرے اور ان پر حکمرانی کرتا رہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر ایران کی کیا حیثیت ہے، ایران کہاں کھڑا ہے؟ اچھا، پہلے سوال تو یہ ہے کہ یہ ایران میں انقلاب کیوں آیا؟ جو موجودہ ایران ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ جو شہنشاہ ایران تھا وہ بیسیکلی خود بھی امریکہ کا بہت بڑا سپورٹر تھا اور ان ہی کا بندہ تھا۔ شہنشاہ ایران کو ریپلیس کیوں کرنا پڑا؟ میں یہاں پر ایک ٹرمینالوجی یوز کروں گا کہ ایران میں انقلاب نہیں آیا تھا، بلکہ ایران میں شہنشاہ ایران کو ریپلیس کیا گیا ود دی آیت اللہ خمینی۔ اچھا، اب اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو یاد ہوگا 1974 میں ایک عالمی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، میزبان ہوتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، جو اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ اچھا، اس میں جتنے بھی اسلامی سربراہ مملکت ہیں ان کے جو سربراہان تھے، جس میں سعودی عرب کے شاہ فیصل تھے، اور اس کے بعد مصر کے صدر تھے، اور اس کے بعد معمر قذافی تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے لوگ یہاں پہ مدعو ہوئے اور یہاں پہ کانفرنس ہوئی۔ اب اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا تھا؟ یہ ممالک کے سربراہان یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں، اور اسلامک بلاک بنانے کے بعد ہم اقوام متحدہ کے پیرللی ایک اقوام متحدہ بنائیں، جو اقوام متحدہ اسلامک ممالک کے مسائل کو حل کرے۔ ہم ایک اسلامک بینکنگ سسٹم بنائیں تاکہ ہم جو یہ ورلڈ بینک کی جو شرائط ہیں، اس کی جو اجارہ داری ہے، اس سے ہم باہر نکلیں، یعنی اصلاح کہ ہم یہ جو استعماری طاقتیں ہیں ان کی اجارہ داری سے باہر آئیں۔ اب جب یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے تو جناب ٹھلیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک الارمنگ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے امریکہ میں، اسرائیل میں، اور جتنے بھی عالمی طاقتیں ہیں یہودیوں کی، ان کے اندر، کیونکہ یہ وہ آئیڈیا تھا جو پورا ہوا یا نہیں ہوا وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن یہ آئیڈیا ایک دفعہ جنریٹ ہو گیا اور ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ خطرات بیٹھ گئے کہ یہ جو اسلامک بلاک کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کانفرنس ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی ممالک کے جو ذہنوں میں یہ آئیڈیا آ گیا ہے کہ یہ سیپریٹ ہونا چاہیے۔ اب اس خطرات کو نمٹنے کے لیے، اس خطرات کو دور اندیش اس کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ جو اسلامک بلاک کی ابتدا ہو گئی ہے، یہ کب بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، لیکن یہ کسی سٹیج پہ بن بھی سکتی ہے، کیونکہ اس کا آغاز ہو گیا، اور اس کا آئیڈیا جو ہے وہ اسلامک کنٹریز کے جو
سربراہان ہیں ان کی ذہنوں میں آ گیا ہے، تو انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے متبادل کوئی طاقت بنانے کے لیے جو ہے نا وہ پلاننگ شروع کر دی۔ اب سٹارٹ لیتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سربراہان تھے اس میں شامل ہوئے تھے، ان میں ایک بھی بندہ، ایک بھی جو سربراہ ہے وہ اپنی موت نہیں مرا۔ آپ سعودیہ کے شاہ فیصل دیکھ لیں، اپنے بھتیجے کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، اس کے بعد معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا، پھر مصر کے صدر کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ جتنے بھی اس وقت اسلامک بلاک کا آئیڈیالوجسٹ تھے، اس کانفرنس میں شامل لوگ تھے، وہ ان کو ایک ایک کو جو ہے نا چن چن کے مارا گیا۔ پہلا تو ان کا اس کو ریئیکٹ کرنے کا اس کو قدم یہ تھا۔ دوسرا پھر انہوں نے سوچا کہ چلیں جی ان کو اگر ہم مار بھی دیں تو یہ ایک آئیڈیا اب چل رہا ہے، کسی سٹیج کے اوپر آ گیا ہے سامنے، اب اس کو ایک لانگ ٹائم کے لیے ایک اس کا الٹرنیٹ اسلامی نظام ہے، اس کی ایک سٹرونگ اتنی حکومت کو قائم کیا جائے جو ان کو کنٹرول کرے، جس کو مسلمان ممالک ایکسیپٹ بھی کریں اور وہ ایک طاقت کا محور بھی اس کو ہم بنائیں۔ پھر اس کے بعد ایران میں انقلاب سٹارٹ ہو جاتا ہے، انقلاب کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس وقت جو پاشا تھا، جو شہنشاہ ایران کے نام سے مشہور ہے، وہ امریکہ کا بہت ہی کلوز آدمی تھا، لیکن وہ جس انداز کے اندر ایران کی سٹیٹ کو چلا رہا تھا وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ بٹ اب چونکہ ایک نیا پرابلم کھڑا ہو گیا ان کے لیے ذہنوں میں، ایک نئے خطرات امڑ آئے ان کے ذہنوں میں کہ جی اسلامک بلاک اور اسلامک کنٹریز میں یہ ہو گیا، تو اس کو اب کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اس کے لیے جو پلان انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ ہم اسی خطہ کے اندر، اسی اسلامی ممالک کے اندر ایک ایسی اسلامی ریاست کو قائم کرتے ہیں جن کو مسلمان ممالک بھرپور طریقے سے ایکسیپٹ بھی کریں، اور اس ریاست کا جو ایجنڈا ہے وہ مسلمانوں پہ یہ منوائے کہ ہم ہی ایکچولی جو ہے نا بغاوت کر کے امریکہ کے خلاف ہم ایران میں انقلاب لے آئے ہیں۔ شہنشاہ ایران جو ہے وہ بہت سیکولر تھا، وہ بہت زیادہ کرپٹ تھا، وہ امریکہ کا پیشوا تھا، اور ہم ہی بیسیکلی اس کے خلاف اگینسٹ جو ہے نا اس کے خلاف ہم انقلاب لے آئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، راتوں رات آیت اللہ خمینی پتہ ہے اس وقت کہاں پہ تھے؟ وہ اس وقت فرانس میں تھے۔ راتوں رات آیت اللہ خمینی کو فرانس سے منتقل کیا گیا اور اس انقلاب کو کامیاب کر دیا گیا۔ اب یہ انقلاب کا جو نعرہ تھا اور اس وقت جو نیریٹو تھا وہ اتنا سٹرونگ تھا، امریکن اینٹی امریکن جو نیریٹو تھا وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھا، جس کو اسلامی ممالک نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، بلکہ انہوں نے تہ دل سے قبول کیا کہ اچھا ہو گیا کہ ایک سٹیٹ بن گئی جو امریکہ کو للکار رہی ہے۔ اب یہ جو آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے کہ امریکہ کو للکارنا، پھر دمکانا، پھر امریکہ دمکاتا ہے، پھر یہ دمکاتا ہے، یہ 45-46 سال سے ان کا یہی چل رہا ہے۔ علامتی طور پر ایک دوسرے کو یہ تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایران جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، پھر ادھر سے یو ایس بھی کر رہا ہوتا ہے، امریکہ وہ اس کو علامتی طور پہ تھریٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے، کبھی وہ یہ دھمکی بھی دے دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی آگے بڑھ کر ایسا کوئی بھی قدم وہ نہیں کرتا کہ جس سے ایران کو نقصان پہنچے۔ بیہائنڈ دا اسکرین بیسیکلی ایران، اسرائیل اور امریکہ یہ ایک سیم پیج کے اوپر ایک پورے ایک پلان کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ اب جو آیت اللہ خمینی تھا وہ جب فرانس سے راتوں رات اس کو ایران میں شفٹ کیا گیا، اس نے جو سب سے پہلا نعرہ لگایا جس کو لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا اور جس کو لوگوں نے بہت تہ دل سے قبول بھی کیا، کیونکہ وہاں پہ شیعہ فرقہ ہے، اہل تشیع فرقہ جعفریہ کے لوگ ہیں، تو کہ جی ہم اس وقت کوئی شیعہ سنی میں تفرقہ نہیں ہے، ہم ایک مسلمان ہیں۔ اس کا وہ نعرہ لگا کے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے، آگے کچھ ہی عرصے بعد وہ ایران جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے عراق کے اوپر، وہ عراق میں حملہ کرتا ہے۔ 8 سال وہ عراق کے اوپر جنگ مسلط رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت صدام حسین بہت طاقتور تھے، وہ اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہسٹری ہے اس میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو ایران کا رول ہے نا وہ بڑا ڈاؤٹ فل ہے، وہ بہت ایک مشکوک انداز میں ہے کہ شہنشاہ ایران کا جانا، پھر آیت اللہ خمینی کو لانا، اور اصل میں ریزن یہی تھی کہ اسلامی ممالک کے اندر ایک ایسا ملک قائم کر دیا جائے جو بیسیکلی وہ ہمارے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہو، لیکن ظاہراً طور پر اس کو اسلامی ممالک اتنا سٹرونگلی ایکسیپٹ کریں
کہ واقعی یہی اسلامی ملک ہے جو امریکہ کو للکار رہا ہے اور یہودیوں کو للکار. اس کا جو پولیٹیکل رول ہے، جو اس کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، وہ بیسیکلی اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. امریکہ اسرائیل کو اس حد تک خطرات ہو گئے تھے کہ اگر اسلامک بلاک بن گیا تو ہمارے جاریداری ختم ہو جائے گی اور ہمارا ورلڈ پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، اسپیشلی مسلمانوں کے اوپر. تو پھر یہ ساری جو ہے نا وہ ایک سازش چلتی ہے اس کو روکنے کے لیے، اور اس کے متبادل ایک طاقت تیار کرنے کے لیے یہ ایران میں انقلاب آتا ہے. بڑا ٹیکنیکلی بات بتاؤں، اس وقت اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی جہاں رہتے ہیں وہ ایران میں رہتے ہیں. ایران میں یہودیوں کی تعداد اسرائیل کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے. ابھی ریسنٹ دیکھ لیں آپ، ابھی جو 1 اکتوبر 2024 کو اٹیک کیا ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر، آج 10-11 دن ہو گئے ہیں، اس کا کیا ریئیکشن آیا؟ اس کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا. ایون کہ جو اجلاس ہوا ہے جرمنی کا اور فرانس کا اور دوسری یورپین کنٹریز کا اجلاس ہوا ہے اس حملے کے بعد، اس میں یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا، انہوں نے سجیشن دی کہ ہم اٹیک کرتے ہیں ایران کے اوپر اور اس کا جو ایٹمی طاقت ہے اس کو ختم کرتے ہیں، ایٹمی تنصیبات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جس کو امریکہ نے مخالفت کی. امریکہ نے کہا نو، ایران کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس پر اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اسرائیل کا بدلہ لینے کے لیے کچھ لا عمل ہونا چاہیے. یعنی اس نے ایک لائٹلی اس کو لیا، انداز لیا، اس پہ کوئی وہ اسٹرانگلی ریئیکٹ نہیں کیا جو کہ اسرائیل حماس کے اوپر کر رہا ہے. جو ریئیکشن فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے اس لیول کا کوئی ریئیکشن نہ اسرائیل کی طرف سے آیا اور نہ یو ایس کی طرف سے آیا ایران کے خلاف. حالانکہ ایران تو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے 180 پلس بلاسٹک میزائلز پھینک دیے اور اس کے ایئر بیسز تباہ کر دیے، اس کی شہری آبادی کو تباہ کر دیا. تو اگر اتنا یہ سیریس اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کے اوپر تو کیا 10 دن 11 دن وہ اسرائیل ویٹ کرتا، اس کے لیے انتظار کرتا؟ فلسطین میں تو وہ 1 منٹ کی انتظار نہیں کرتا. امریکہ ابھی تک اس کے اوپر بمباری کی تباہی نہ مچا دیتا، بموں کی برسات نہ برسا دیتا. لیکن ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ نمائشی جنگ ہے. ایران کے جو حملے ہیں ٹائم ٹو ٹائم وہ کر دیتا ہے، یہ ایک نمائشی قسم کے حملے ہیں، دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے، ایک کریڈٹ لینے کے لیے، اپنے ماتھے پر ایک ہمدردی کا ٹیگ لگانے کے لیے کہ ہم ہی ہیں جو اسرائیل کو للکار بھی رہے ہیں، یو ایس کو بھی للکار رہے ہیں. لیکن گراؤنڈ کے اوپر اور ایکچوئل حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ٹو ٹائم اٹیک ہوتے ہیں ایران کی طرف سے، یہ صرف نمائشی حملے ہیں، یہ ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں. باقی تاریخ کی روشنی میں آپ خود دیکھ لیں، آپ خود انالائز کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.